حمدوا ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم۔ معزز حاضرین، قربانی کے احکام اور مسائل۔ پچھلے درس میں ہم جانے تھے کہ قربانی سے بچنے والے راہ فرار اختیار کرنے والے قربانی پر شبہات پیدا کر کے اس سے دور بھاگتے ہیں۔ ان کے شبہات اور ان کے جوابات ازالہ پچھلے درس میں ہوا تھا۔ آج کے درس میں جاننا چاہیے کہ ہماری قربانی کا مقصد کیا ہو۔ اللہ تعالیٰ سورۃ الحج آیت نمبر 37 میں فرماتے ہیں لن ینال اللہ لحومها، اللہ تعالیٰ قربانی کا گوشت اللہ کو نہیں پہنچے گا، ولا دماؤها، اور نہ ہی خون اس کا اللہ کو پہنچے گا، ولکن ینالہ التقوی منکم، لیکن اللہ تعالیٰ کو تمہاری طرف سے تقوی پہنچے گا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ قربانی کے اہم مقصد کو نمایاں کر رہا ہے، واضح کر رہا ہے کہ قربانی کا اہم مقصد تقوی ہو، یعنی اللہ تعالیٰ کی خاطر ہو۔ آپ کو جاننا چاہیے کہ زمانے جاہلیت میں ہوتا ایسا کہ لوگ قربانی کرتے تھے بتوں کے نام پر۔ بتوں کے نام پر قربانی کر کے طریقہ یہ ہوتا کہ اس کا گوشت بت کے سامنے رکھ دیتے اور اس کے خون کو بت پر مل دیتے تھے، بت پر لگا دیتے تھے، اور حتیٰ کہ کعبۃ اللہ کے پاس بھی ایسا ہوتا کہ قربانی کر کے لا کر قربانی کا گوشت کعبۃ اللہ کے سامنے رکھ دیتے اور اس کا خون کعبۃ اللہ کی دیواروں پر چسپاں کر دیتے تھے۔ ایسا زمانے جاہلیت میں ہوتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ یہی فرما رہے ہیں کہ اللہ کو اس کا خون نہیں پہنچتا قربانی کا، اور اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کو اس کا گوشت نہیں پہنچتا، بلکہ تمہارا تقوی اللہ کے پاس پہنچتا۔ اللہ دیکھتا ہے تو تمہارا تقوی دیکھتا ہے کہ کس بنیاد پر آپ نے قربانی کی ہے، اللہ کی خاطر قربانی کی ہے، یا پھر ہوتا یہ ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر بس ایک رسم کے طور پر قربانی کرتے ہیں، رسم ارے وہاں دے رہے ہیں کہ ہم بھی جو ہے دینا چاہیے۔ اور کچھ لوگ تو قربانی اس لیے کرتے ہیں کہ ہمیں جو ہے ہمارے بچے، اب ہم کسی اور کے گوشت کا کیوں انتظار کریں، اب ہماری طاقت ہے تو ہم ذبح کریں گے اور ہم اپنا گوشت کھائیں گے۔ ہاں، کسی کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو دکھانے کے لیے عمدے سے عمدہ جانور لے کر لوگوں کے پاس نمایاں کرتے ہیں، واضح کرتے ہیں کہ دیکھیں ہم نے اتنا بہترین اور اتنے لاکھوں والا جانور ہم نے خریدا ہے۔ اور کچھوں کا جو ہے بخیلی سے بچنے کے لیے کہ لوگ کیا کہیں گے اگر ہم قربانی نہیں کریں گے، یہاں قربانی کر رہے ہیں، وہاں قربانی کر رہے ہیں، ہم قربانی نہیں کریں گے تو لوگ ہمیں کنجوس کہیں گے، لوگ ہمیں بخیل کہیں گے، اس نام پر قربانی کر دیتے ہیں۔ تو الغرض اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کو اس کا گوشت خون نہیں پہنچتا، اللہ تقوی دیکھتے ہیں کہ تم نے اللہ کے ڈر سے کتنا قربانی کیا، آپ نے کیسے قربانی کی، آپ کی قربانی کرنے میں للہیت تھی، اخلاص تھا نہیں تھا، اللہ تعالیٰ یہ دیکھتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، اب خون قربانی کا یہ تو حرام ہے، اللہ تعالیٰ نے خون کو حرام کیا ہے۔ خون دو طرح کا ہوتا ہے، ایک بہنے والا خون، یہ حرام ہے، شریعت مطہرہ میں اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا، انما الخمر والمیسر والدم، کہ اللہ تعالیٰ خون کو حرام کیا ہے۔ کون سا خون؟ بہتا خون، بہتا خون جانور کا حرام ہے۔ اب رہا وہ خون جو چپک جاتا ہے جانور کے گوشت سے، تو اس سے کوئی حرج نہیں ہے، بہتا ہوا خون ہماری شریعت میں حرام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کریں کہ اللہ کو خون نہیں پہنچتا۔ اب رہا گوشت کا معاملہ، گوشت کا معاملہ تو ذبح کرنے کے بعد گوشت تو ہم ہی کھاتے ہیں یا تقسیم کرتے ہیں، جو بھی ہو انسانوں میں ہی انسان ہی اس کو کھاتے ہیں، تو اللہ کو یہ دونوں چیزیں نہیں پہنچتی۔ اور زمانے جاہلیت کے مشرکین یہ دونوں چیزیں سامنے رکھتے تھے نذرانے کے طور پر، بتوں سے قرب حاصل کرنے کے لیے، بتوں سے قریبی حاصل کرنے کے لیے کیا کرتے تھے، یہ دونوں چیزیں سامنے رکھ دیتے تھے، ایک تو خون مل دیتے تھے اور گوشت جو ہے سامنے رکھ دیتے۔ اب ہوتا یہ کہ گوشت اگر سامنے رکھتے تو جو مجاور ہوتے تھے وہی استعمال کرتے تھے، مجاور لوگ استعمال کرتے تھے، اور پھر جو ہے کچھ دیر ہونے کے بعد بتوں سے جو خون چسپاں کیا گیا ہے
اس خون کو پوچھ دیا کرتے تھے، پھر دوسرے آدمی کرتے، اس طرح یہ سلسلہ چلتا تھا۔ الغرض قربانی کا ایک اہم مقصد اللہ تعالیٰ اس میں یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ دلوں کو دیکھتا ہے، تقوی کو دیکھتا ہے کہ اللہ کے کتنے ڈر سے آپ نے قربانی کی ہے۔ دوسرے مقام پر اللہ نے فرمایا قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، محمد کہہ دو کہ قربانی ہو، نماز ہو، رب العالمین کے لیے ہی ہونا چاہیے۔ قربانی کس کے لیے ہونا چاہیے؟ رب العالمین کے لیے ہی ہونا چاہیے۔ امرت وانا اول المسلمین، اور مجھے اس کا حکم دیا گیا کہ میں حکم ماننے والوں میں سے پہلا شخص ہوں۔ اسی طرح قرآن کریم کی آیت جو اپنی ہر عبادت اللہ کی خاطر ہو، اور بلکہ ایک شرط یہ ہے کہ ہماری کسی بھی عبادت میں اخلاص اگر عدم ہے، مفقود ہے، تو یہ چیز قبول نہیں ہوتی، جیسا کہ اللہ نے فرمایا وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ۔ انہیں حکم دیا گیا تھا کہ وہ عبادت کریں تو بندگی کریں تو کس کے لیے کریں؟ خالص اللہ کے لیے کریں، یکسو ہو کر کے، اور نماز قائم کرنا ہو، زکوٰۃ کرنا ہو تو پوری یکسوئی کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ عبادات انجام دینا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بھی اس سلسلے میں بے شمار ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم۔ اللہ تعالیٰ تمہارے چہروں کو نہیں دیکھتا، اللہ تمہارا چہروں کو نہیں دیکھتا، اللہ تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتا، بلکہ اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے، تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے۔ تمہارے مال کو نہیں دیکھتا بلکہ تمہارے عمل کو دیکھتا ہے کہ تم نے جو عمل انجام دیا وہ کس بنیاد پر عمل انجام دیا، جو تم نے عمل انجام دیا وہ کس بنیاد پر عمل انجام دیا، یہی اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں۔ دوسرے مقام پر ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ راوی ہیں، اور سنن نسائی کی روایت ہے، صحیح روایت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ لا يقبل من العمل الا ما كان له خالصا وابتغي به وجهه۔ بے شک اللہ تعالیٰ وہی عمل قبول کرتا ہے جو خالص اللہ تعالیٰ کے لیے کیا گیا ہو، اور جس میں اللہ تعالیٰ کی رضامندی ہو، وہی عمل اللہ تعالیٰ قبول کرتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی اور عمل اللہ قبول نہیں کرتے۔ اور قربانی کے سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، اللہ کی لعنت ہے اس آدمی پر جو غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا۔ اللہ کی لعنت ہے اس آدمی پر جس نے غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا۔ تو مطلب قربانی کس کے نام سے ہونا چاہیے؟ اللہ کے نام سے ہونا چاہیے، اور وہ بھی اس میں اخلاص ہونا چاہیے، اور قربانی بھی اللہ تعالیٰ جو قبول کرتے ہیں وہ پاک قربانی ہی قبول کرتے ہیں۔ ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا، کہ اللہ تعالیٰ پاک ہیں اور پاک چیزوں کو ہی قبول کرتے ہیں۔ اور طیب تبھی ہو سکتا ہے جس عمل میں کیا ہو؟ اخلاص ہو، للہیت ہو۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اللہ کی خاطر تقوی کی بنیاد پر ہم تمام کو قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ریاکاری، نمو سے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو محفوظ فرمائے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔